قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ قرآن کے ہم محتاج ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنس ہے، یہ ہاں جی اللہ کی طرف سے رہبر ہے یہ قرآن کریم۔ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اب اللہ کے کرم سے ایک ماحول بن گیا، اب امت میں قرآن کے سمجھنے کا ایک شوق پیدا ہوا ہے۔ اور جہاں بھی محفلیں ہماری ہوتی ہے نا تو خواتین کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہوتی، پردے کے اندر مائک کا انتظام رہتا ان کو، ہاں جی الحمدللہ۔ تو بہرحال یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ رزق حلال کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے ایک حدیث پاک سن لو، مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، پریشان حال، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں یا رب یا رب، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام، ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی؟ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، اس لیے پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنین کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث طبرانی کی حدیث ہے، بیہقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، میرا جنات و انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا حیرت ناک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو پیدا تو میں کرتا ہوں اور وہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور رزق تو میں دیتا ہوں اور وہ اوروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خاص تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو حلال روزی کھاؤ۔ اور ایک حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سعد حلال کھاؤ، اللہ تجھے مستجاب الدعا بنا دے گا۔ 3 چیزوں سے نجات ملتی ہے، ایک فرائض کو ادا کرنا، جتنے فرض ہیں، نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، تو فرائض کو ادا کرنا۔ نمبر 2 سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور نمبر 3 رزق حلال کا اہتمام کرنا۔
رزق حرام سے بچنا. رزق حرام بولے تو کیا؟ رشوت ہے اور جی سود ہے، جوا ہے، ہاں جی، کسی کا زبردستی چھین کے لے لینا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں جو حرام ہیں. لائٹ کے میٹر میں بہرحال دھوکے سے کوئی چیز حاصل کرنا، یہ بھی رزق حرام میں آئے گا. اسی لیے تقوی کی پہلی شرط ہے حرام سے بچنا. ہاں جی، اس کے بعد فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خاص تم اللہ ہی کی عبادت کرتے تو اس کا شکر ادا کرو. اسی لیے کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو، اور کھا لو تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو مولوی کے مول صاحب غلط پڑھے، من المسلمین ہے نا، دونوں بھی ہے. بات سمجھ. بہرحال اللہ کا شکر ادا کرو. پانی پیو بسم اللہ کہہ کر، جب پی چکے الحمدللہ کہو، کیونکہ حلق میں اٹک گیا نا تو کبھی کبھی انسان کی روح رک جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، کبھی کبھی تو جان ہی نکل جاتی ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اچھا جی، شکر دو قسم کا ہے. ایک تو ہے شکر قولی، زبان سے کہے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے مالک، اور ایک ہے عملی شکر. عملی شکر یہ ہے کہ عطا کرنے والے کی نعمت کو اس کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا. کسی نے رومال دیا، مول صاحب یہ دستی بہت اچھی ہے، اب مول صاحب جوتے صاف کر رہے ہیں، دینے والا خوش ہوتا کیا؟ بھئی دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کی عطا کردہ چیز کو استعمال کرنا، یہ ہے عملی شکر. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تمہیں نعمتیں دی ہے، ہمیشہ اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں عملی شکر کا حکم دیا. فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد عملی شکر ادا کرو. داؤد کی اولاد کو حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہی دی تھی. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں. ہاں جی، ذرا تکلیف ہوئی نا پورا بم مارتے پھرتے ہیں. ہاں جی، حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا ایک شخص پٹی باندھا سر کو، پوچھا کیا ہوا رے؟ کہنے والا جی سر میں بہت دکھ رہا. فرمایا شرم نہیں آتی؟ ذرا اللہ نے تکلیف کیا دی، شکایت کی پٹی باندھ لی. اللہ نے صحت دی تھی، کبھی شکریہ کی پٹی نہیں باندھا ہے جی. تو انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے. تو فرمایا، اس کے آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو بس تم پہ حرام کیا ہے مردار جانور کا گوشت. حرام ہے. مردار جانور بولے تو کیا؟ جو پہلے سے حلال تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، اسے بولیں گے مردار جانور. اور جو پہلے سے حرام ہے
وہ تو حرام ہی حرام ہے وہ. ہاں جی. تو مردار جانور اسے کہتے ہیں جو پہلے حلال تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا. ہاں جی. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع. اللہ نے لسٹ بیان کی. ہاں جی. اوپر سے لڑک کے گرا مر گیا, ٹکر لگی مر گیا, ہاں جی کسی نے ڈنڈے سے مارا مر گیا, کہیں پھنس کے مر گیا, ڈوب کے مر گیا, ذبح ہونے سے پہلے مر گیا, تو وہ کہلاتا ہے مردار جانور. یہ بات سمجھ. انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ نے تو تم پر حرام کیا ہے مردار جانور, والدم, اور خون. خون کا استعمال کرتے تھے عرب دور جاہلیت میں. جانور ذبح کیا جاتا اس کا خون پکڑ لیتے تھے اور خون پیتے تھے, کہتے بہت طاقت آتی. اے حرام کی طاقت کی کیا ضرورت ہے رے بیٹے. ہاں جی. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کی. لیکن ایک حدیث سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردے حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں. 2 مردے حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں. نمبر 1 مچھلی. ہاں جی. ذبح کیے بغیر مر گئی تو بھی حلال ہے وہ. ہاں جی. بعض رہتے حجت الکھیکڑی, مول صاحب مچھلی ہی ذبح کرنے کی کیا دعا ہے. ابے بیوقوف کے بچے, مچھلی تو یوں ہی حلال ہے. ہاں جی. اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات سمجھ میں. اور دوسری ٹڈی. ٹڈی بولے تو وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آتے اور پورے کھیتاں کھا جاتے ہیں نا, ٹڈی دل بولتے اس کو. ہاں ہاں, جہاں بھی ہوں گے. بہرحال وہ ٹڈی حلال ہے. اچھا, اسی طرح 2 خون حلال ہیں. ایک کلیجی اور دوسرے تلی. گردہ کلیجی جو ہے نا, یہ گوشت نہیں ہے, یہ قدرتی جمع ہوا خون ہے وہ. ہاں جی. اور تلی یہ بھی قدرتی جمع ہوا خون ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلیجی اور تلی یہ دونوں حلال ہیں, باقی حرام ہیں. ایک حدیث سن لو. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سال مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مکے میں سنا, آپ نے فرمایا اللہ نے شراب اور مردار اور سور اور بتوں کو حرام کیا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ لوگ تو کشتیوں میں اس کی مالش کرتے ہیں, باہر سے لگاتے ہیں, اور کھالوں میں اس کا روغن لگاتے ہیں, اور روشنی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حضور نے فرمایا سب حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو کہ ان پر مردار کی چربی حرام فرمائی تھی, لیکن انہوں نے اسے پگھلا کر اس کی خرید و فروخت کی اور اس کی قیمت کھا لی. اسی طرح سے اور ایک حدیث
ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ اب بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں بادشاہ یا نواب جی وہ شیر کی کھال تخت پہ بچھاتے تھے جی، شیر کا شکار کر کے وہ اس کی کھال نکال لیتے تھے، دباغت دے کے اس کو استعمال میں لاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں تاریخی تم کو، اب کوئی بڑے باتاں کرا تو تم بولتے تو کہاں کا تسمار خاں ہے کیا رے؟ یہ تسمار خاں بولے تو کیا ہے جی؟ اصل میں حیدرآباد دکن کے بادشاہ میر عثمان علی خان کے والد میر محبوب الدولہ چھٹے بادشاہ تھے حیدرآباد، میر محبوب الدولہ محبوب پاشا، وہ بڑے شکاری تھے۔ انہوں نے 30 شیروں کا شکار کیا تھا، 30 شیروں کو مارا تھا، اس لیے ان کا لقب بھی پڑ گیا تھا 30 مار خاں۔ یہ دنیا میں پوری دنیا میں ایک ہی ہسٹری ہے یہ، ہاں جی، حیدرآباد کے چھٹے بادشاہ میر محبوب الدولہ انہوں نے 30 شیروں کا شکار کیا تو لوگوں نے لقب دیا 30 مار خاں۔ تو جو بڑے باتیں کرتے نا ان کے بتا ابے تو کیا 30 مار خاں کا ہے بیٹے؟ بہرحال ہم حدیث سنا رہے ہیں، ابو داؤد اور نسائی اور حاکم نے حضرت اسامہ کی روایت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ حاکم نے اتنا اس میں اور روایت میں اضافہ نقل کیا کہ درندوں کی کھال کو فرش بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کے کھال پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مسند احمد اور نسائی کی حدیث ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونے اور چیتوں کی کھال کے تکیوں سے منع فرمایا۔ پہلے لوگ جو ہے فخر کے طور سے یہ استعمال میں لاتے تھے، حضور نے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کپڑے میں چیتے کی کھال ہو فرشتے اس سے دور رہتے ہیں، فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو بس حرام کیا ہے تم پر۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ اتنے حرام میں دوسرے حرام نہیں ہیں، ہاں جی، بلکہ دوسرے اور بھی چیزیں بہت سی مختلف مقامات پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مری ہوئی بکری کی طرف سے ہوا، ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی، حضور نے فرمایا تم اس کی کھال کو کام میں کیوں نہیں لاتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ کیا یہ کھال پانی اور قرض سے پاک نہیں ہوتی؟ یعنی پتوں سے پہلے دباغت دیتے تھے،
اب نمک سے دباغت دیتے دیکھو کھالوں کو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، میں نے خود سنا آپ فرماتے تھے جو کھال دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغت ہر کھال کو پاک کر دیتی ہے، لیکن یاد رکھو خنزیر نجس العین ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے۔ نمبر 3 وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے، اور خنزیر نجس العین ہے، اس کا رواں ناپاک ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں حرام ہیں۔ جی میں لندن میں تھا، ہمارے لوگ سپر مارکیٹ میں لے گئے، مولانا کیا تمہاری خواہش اس میں سے تم لے لو، تو کئی سیکشن تھے، بہت بڑی تھی وہ سپر مارکیٹ۔ میں ایک سائیڈ میں جا رہا، لوگ بولے ادھر نکو جاؤ مولانا، کیوں جی؟ بولے ادھر پورے سور کے ایٹما ہیں سب۔ جی یہ گورے انگریزاں بیٹے باتیں بڑے بڑے کرتے، ان کا کھانا دیکھو حرام۔ تو ادھر پورا سیکشن جو تھا نا وہ سور کے گوشت کے اچاروں کا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تعجب کی بات، لوگ عید کے پہلے میرے کو بولے تمہارے کو جوتے دلاتے صاحب، چلو بھائی، بہت بڑی مارکیٹ جوتوں کی، بہت بڑی کمپنی۔ اب ایک جوتا ہمارے کو پسند آیا، بہت خوبصورت دکھ رہا، بڑا اچھا، تو وہ سیلس گرل آئی، سیلس گرل، انہیں بولی، مسلمان تھی وہ، انہیں بولی یہ نکو لے ہو، کیوں؟ یہ جوتا حرام ہے یہ۔ ہم سنتے تھے کھانا حرام، پھولا حرام، یہ جوتا حرام کیسا کیا ہے؟ انہیں بولی یہ سور کے چمڑے کا بنا ہوا ہے یہ۔ وہ فلیپائنس تھی وہ لڑکی، اس کو بولے بھائی حلال جوتا کون سا ہے، تو ذرا پسند کر کے ہمارے کو دے۔ پھر انہیں حلال جوتا بتائی، پھر وہ لیے ہم جوتا۔ جی انگریزاں بیٹے حرام کے بہت حرام چیزاں کھاتے ہیں، حرام بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن نے ایک بات عجیب کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور جتنے عیسائی ہیں نا وہ سب اس وقت ایمان لائیں گے۔ اور قرآن میں لفظ ہے قبل موتی ہی، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب عیسائیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، 250 کروڑ ہے ان کی تعداد، 250 کروڑ۔ پورے دنیا کی آبادی 700 کروڑ ہے۔ یہ 700 کروڑ بڑھو نا، یہ کوئی فکس نہ کو سمجھو، کیونکہ فگر لکھتے لکھتے 1000-2000 پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو 700 کروڑ انسانوں میں سے 250 کروڑ عیسائی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہیں، اور باقی جتنے ہیں نا پورے 70 پگڑ ذاتیں ہیں، وہ باقی میں آ جاتی ہیں نا۔ اب ظاہر بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جتنے عیسائی ہیں سب ایمان لائیں گے۔ آپ دیکھو 2 اور 2.25، 400 کروڑ ایمان والے ہوں گے، تو باقی تو اقلیت میں آ جائیں گے۔ ہاں جی،
اور اس وقت دنیا کی آخری جنگ ہوں گی. اب لوگ بولتے ہیں یہ معمولی جنگیں ہوئی تو یہ تیسری جنگ عظیم ہے. ابے تیسری جنگ عظیم ایسی رہتی کیا بیٹے؟ ہاں جی، وہ تو آخری ہوں گی، وہ دنیا کی آخری تیسری جنگ عظیم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور وہ وہیں پہ ہوں گی فلسطین کے میدانوں میں. وہ آخری جنگ ہوں گی، جنگ ہر مجدون، جنگ ہر مجدون، جس کا ذکر ان لوگوں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. وہ لاسٹ ہوں گی اور پوری دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہو جائیں گی. ایک طرف ایمان والے، دوسری طرف غیر ایمان والے. اس میں یہودی آ گئے، اس میں مشرکین آ گئے، کمیونسٹ آ گئے سب. اور اللہ ایمان والوں کو فتح مبین عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد دنیا میں صرف اسلام رہے گا، کوئی اور دین و مذہب نہیں رہے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، 40 سال رہیں گے وہ دنیا میں، انتقال ہو جائیں گا. اس کے بعد دنیا کے حالات پھر بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جو ہر مسلمان کے بغل کے نیچے سے گزر جائے گی، اور اسی وقت وہ انتقال کر جائے گا. پوری دنیا کے مسلمان ایک وقت میں پورے کے پورے انتقال کر جائیں گے. اب کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، اب صرف یا تو کافر رہیں گے، شریر رہیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. ہاں جی، وہ پہلا سور پھونکنے کی آواز مسلمان تھوڑی سنیں گے، وہ مسلمان تو پہلے چل جائیں گے. قیامت جو قائم ہوگی وہ کافروں پہ اور شریروں پر قائم ہوگی. اسی لیے جو حدیث ہے نا، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے ایمان والے بیک وقت انتقال کر جائیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے کافر اور شریر لوگ، انہیں پر قیامت قائم ہوگی. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور حرام ہے خنزیر کا گوشت. یہ گوشت سے مراد صرف گوشت نہیں، بلکہ قرآن کی تشریح اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کرتی. ہاں جی، اب بعض فرقے ہیں نہیں ہم خالی قرآن ہی مانتے ہیں. تمہارا باپ لا کے دیا قرآن تمہارے کو بیٹے؟ کون لایا؟ اللہ کے نبی نے. اب نبی کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مانتے، دماغ خراب بیٹے. ہے جی، اور پڑھے لکھے دیوانے، ارے انہیں صحیح بولے، ارے قرآن کی بات کر رہے. ابے قرآن کے بچے، قرآن لائے کون؟ تیرا باپ لایا کیا بیٹا؟ ہے جی، تیرا باپ کا پیغمبر لا کیا؟ قرآن لانے والے اللہ کے نبی. آپ نبی کی جو بات نہیں مان رہے بیٹے. ہیں، یاد رکھو گمراہ ہے وہ. اتنی تو بات تمہاری موٹی بات سمجھ میں آتی نا جی. ہیں جی، میں بات کر رہا ہوں اہل قرآن کے فرقے کی. میرے سے بھی بحث ہوئی بیٹوں کی. ہے جی، اللہ بھائی نماز پڑھتے نا ہو پڑھتے، نماز کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ ٹھیک ہے، نماز کی تفصیل قرآن سے ثابت کرو. ہے جی، اب انہوں جواب کیا دیے معلوم؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. نماز کا طریقہ وہ مقام ابراہیم میں جو پڑھتے نا وہاں سے سیکھو. تو ہمارے ساتھ لوگاں تھے، انہوں بولے اچھا ٹھیک ہے، وہاں تراویح کی نماز کتنی ہوئی، کتنے رکعت پڑھے؟ انہوں بولے 20. انہوں بولے غلط، کیونکہ لاک ڈاؤن میں اور وہاں 10 رکعت پڑھے تراویح کی. وہی پتہ نہیں بیٹو. ہیں جی، کیا بولے تو اہل قرآن. یاد رکھو ٹائٹل سے تم کنفیوز نہ ہونا. ہاں جی، یاد رکھو قرآن کریم اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا اور فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.
ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر کے بیان کرو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو ظاہر بات ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کے سنت مبارکہ سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. یاد رکھو. لوگ اچھے ٹائٹل لگا کے تمہارے کو مس گائیڈ کریں گے. اس لیے اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں ہے نا تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے کو نہیں معلوم نا اہل علم سے رجوع کرو. اپنے دل سے ہی کوئی چیز جو ہے ایکسپٹ نہ کرو. اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ، اب دنیا جہاں کے لوگوں کے اس میں بیانات ایسا کنفیوژن پیدا کرتے انہیں متاثر کے بعد ارے انہوں ایسا بولے، انہوں کون؟ انہوں کیا پیغمبر ہے کیا بیٹے؟ تحقیق کرو اس کی، اہل علم سے رجوع کرو. اچھا، اور زیادہ شانے رہتے نا، زیادہ شانے ہی بہک جاتے. اس لیے دنیا میں جتنے فرقے ہیں نا، ہر فرقے کا بانی کوئی دیوانہ نہیں تھا، کوئی شانہ ہی رہا. کبھی کبھی علم اور ہو جاتا نا، انسان کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، اگو اگو باتیں کر رہے. اب عالمہ کو بھی کیا ہوا نہیں معلوم، نہیں سو باتیں کر رہے. خبردار. عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، خلیفہ برحق عمر ثانی کہلاتے ہیں، ایک آدمی ان کو اتنے باتیں کرا، چوپ سنتے رہے. انہیں جانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین، انہیں اتنے باتیں کرا تم ایک بھی جواب نہیں دیے. عمر ابن عبدالعزیز نے بڑی پیاری کئی بات فرمایا، جواب ہم بھی دے سکتے تھے لیکن ہماری زبانوں پر تقوی کے تالے پڑے ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی کہ سر پہ سے گئی تمہارے؟ ہیں جی. آپ نے فرمایا جواب ہم بھی دے سکتے تھے لیکن ہماری زبانوں پہ تقوی کے تالے پڑے ہوئے ہیں. تو عقلمند وہی ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، اور بیوقوف وہ ہے پہلے بولے اور پھر سوچے میں ایسا کئی کو بولا ہوں گا، میں واپس لیتا ہوں اپنی بات. اب واپس لینے سے کیا ہوتا ہے جی؟ اب کیا ہوا پچھتاوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. اس لیے کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اس کا پورا علم رکھو، پوری تحقیق کرو، اس کے بعد ہی کوئی بات کرو. تو یہ عقل مندی کی بات ہوتی. بہرحال وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. اور حرام ہے وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا. جیسے عرب جو ہے جاہلیت کے زمانے میں جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کے نامہ رکھے تھے انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ ان جانوروں کے نام رکھے. جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا، وہ جانور کا دودھ نہیں پیتے تھے، اس پہ سواری نہیں کرتے تھے جی، اس کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے. اچھا، مسلمانوں کے پیچھے رہتے کیا؟ انہوں بھی بعض جانوروں کو بعض ولی اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں جی. اب وہ تو میں کھلم کھلا نہیں بولتا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے جی. اب گا پیرانے پیر کا مہینہ ہے جی. اب سوال یہ ہے کیا وہ جانور جو کسی ولی اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے یا اس پر ولی اللہ کا نام پکارا جائے کہ یہ بکرا فلاں کا بکرا ہے جی،
اب اس کو کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو جانور کسی غیر اللہ کے نام پہ پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ایک صاحب بولے اللہ نے غیر اللہ کہا، اور وہ جانور غیر اللہ نہیں ولی اللہ کے نام پہ پکارا گیا ہے۔ کتنے مائنڈ سمجھو ان کو، کتنا دماغ بیٹھا تو تو یاد رکھو، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ بولنے کے بجائے ترجمہ سیدھا کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رہندے، پھر نبی رہندے، ولی رہندے، یا اور کوئی بھی رہندے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کے نام پہ نامزد کیا گیا تو اللہ نے فرمایا حرام ہے۔ اب اس میں بحث ہو گئی علماء کی کہ یہ جو فرمایا غیر اللہ کے نام پکارا گیا تو کیا عند الذبح یا اس سے پہلے؟ یہ لفظ عام ہے یا خاص ہے؟ اب بعضوں نے کہا یہ لفظ عام ہے، چاہے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے تو بھی حرام ہے، یا پہلے نام لیا گیا اور پھر اللہ کا نام لے کے ذبح بھی کیا جائے تو بھی حرام ہے۔ اچھا، دوسری پارٹی بولی علماء کی یہ لفظ خاص ہے ذبح کے وقت، یعنی پہلے کسی ولی اللہ کے نام پہ چھوڑا گیا جانور، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا تو یہ ہو گیا حلال۔ اب سناؤ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، آپ نے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نہ کھائے۔ یہ بات سمجھ میں؟ اسی وجہ سے دیکھو بعض علماء، اب صاحب سن لو، جیسے دیوبندی، تبلیغی، جی انہوں بولتے ہیں مطلقاً حرام ہو گیا، اور جو سنی بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں واہ رے واہ، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیے پھر حرام کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ جو اللہ نے فرمایا تو وہ لوگ کہتے ہیں عند الذبح ہی ہے، کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا تو وہ حرام ہو گیا، پہلے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نہ کھائے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تقویٰ یہی ہے کہ اس کو نہ کھائے۔ امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا بارش کے زمانے میں جو کیچڑ اڑتا نا، بازو سے گاڑی والا زور سے چلائے، تمہارے اوپر آیا کہ نہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی ظاہری ناپاکی نہ ہو تو وہ ناپاک نہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ پہ اچھلا وہ کیچڑ، آپ دھوتے بیٹھے، ایک صاحب بولے واہ رے واہ حضرت، ہمارے کو تو فتویٰ دیے، ہمارے کو تو فتویٰ دیے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، اور خود دھوتے بیٹھے۔ فرمایا وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔ ہاں جی، کسی چیز کے بارے میں مفتی فتویٰ دے کہ یہ درست ہے، لیکن حضور نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو کیا تیرا دل بھی بول رہا ہے؟ اگر دل بولا تو پھر وہ استعمال کرو، دل بولا نہیں یار یہ میرا دل نہیں مان رہا تو اسے چھوڑ دے۔ ہاں جی، کیونکہ انسان کی رہنمائی کبھی اس کا ضمیر کرتا ہے۔ ہاں جی، چاہے مفتی فتویٰ دے دے لیکن دل سے فتویٰ لے، تیرا دل مطمئن ہے یا نہیں؟ تو فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور حرام کیا گیا ہے، اللہ نے حرام کیا اس جانور کو
جو غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ اچھا ایک حدیث سن لو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث بیان کرتی ہیں، اس کے اخیر میں یہ ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ام المومنین ہمارے کچھ رضاعی رشتہ دار یعنی دودھ شریک رشتہ دار اجمی لوگ ہیں، یعنی عرب نہیں ہیں، ان کے یہاں روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، اور یہ اپنے تہواروں کے دن ہمیں کچھ ہدیہ تحفہ بھیجتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں۔ ہاں جی، تمہارے دوستاں دیوالی کے لڈو تمہارے کو دیے تو کھا سکتے کیا؟ تو یہی سوال ام المومنین سے ایک عورت نے کیا۔ اس پر حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فتویٰ دیا، اما ما ذبح لذلک اليوم لا تاکلوا۔ حضرت عائشہ کا فتویٰ، اما ما ذبح لذلک اليوم لا تاکلوا ولکن کلوا من اشجارہم۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس تہوار کے دن جو جانور وہ ذبح کریں اس کو نہ کو کھاؤ کیونکہ وہ حرام ہے، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اب فتویٰ سنو، لڈو کا کھا سکتے کیا؟ تو یاد رکھو جو سب کے لیے وہ پکاتے ہیں اس دن مہمانوں کے لیے وہ کھا سکتے ہیں، اور خاص طور سے جو پرستش کے وقت رکھتے ہیں نا وہ نہ کو کھاؤ۔ ہاں جی، اور ان کا ذبیحہ حرام ہے، وہ تو کھا ہی نہیں سکتے۔ دیکھو کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط وہ جانور حلال ہو، دوسری شرط ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور تیسری شرط ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ 3 شرطیں ہیں تو وہ جانور حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ یہودی اور عیسائی جو ذبح کریں، اللہ نے فرمایا یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اسی لیے دیکھو خیبر میں ایک یہودی عورت نے حضور کی دعوت کی، عورت کا نام تھا زینب، اور اس نے پوچھا صحابہ سے تمہارے نبی کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ خیبر فتح ہو گیا تھا، پوچھا تمہارے نبی کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ اور صحابہ نے کہا حضور کو بکری کے دست کا گوشت بہت پسند ہے، سامنے کے منڈ کا۔ ہاں جی، کبھی سنت کی نیت سے کھاؤ، ٹیسٹ بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا تمہارے کو، لیکن گلانا اچھا اس کو۔ اب لوگ ہماری دعوت دیتے ہیں گوشت نہیں گلاتے، مول صاحب یہ گوشت لے، ابے دانتج نہیں ہے ہمارے کو، دانتج نہیں ہے کیا۔ اچھا بعض جو ہے ہدیے میں مسواک دیتے ہیں، مول صاحب یہ مسواک ہدیہ ہے، ابے دانتج نہیں ہے مسواک کروں گا۔ لوگ ابھی تیز نکلے والے رہتے ہیں، پوچھو بس۔ ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب تمہاری تہجد کے وقت کی دعا میں مجھے یاد رکھو۔ اللہ تو دعا کر بیٹا، اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت بخشائے رہتے لوگ، یعنی ہم جیسے مولویوں کو بھی اٹکانے کی کوشش کرتے. آگے ایک مسئلہ بیان کیا. کیا بات بولا تھا میں؟ ہاں وہ یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو دعوت دی. پوچھا تمہارے نبی کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ صحابہ نے کہا بکری کے دست کا گوشت حضور کو بہت پسند ہے. اس نے جو ہے وہ دست فرائی کر کے حضور کے لیے پیش کیا. آپ کے ساتھ ایک صحابی اور تھے. وہ صحابی گوشت توڑ لے کے کھا لیے. اللہ کے نبی نے گوشت توڑ کے جب زبان پہ رکھا، گوشت میں سے آواز آئی یا رسول اللہ میرے کو نکو کھاؤ، میرے میں زہر ملا ہوا ہے. حضور نے فوراً تھوک دیا. لیکن وہ زہر اتنا جرنل تھا وہ کہ وہ صحابی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو وہ زہر کا اثر اخیر عمر میں محسوس ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اخیر عمر میں، اخیر زمانے میں فرماتے تھے عائشہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میری آنتیں کٹ رہی ہوں. ہاں، اسی وجہ سے حضور نے پچنا لگایا. کیا بولتے اس کو؟ ہجامہ. اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے وہ ہجامہ کیا تاکہ خون کے ذریعے وہ زہر کا اثر نکل جائے. یہ بات سمجھ میں؟ اچھا، عرب جو ہے ہجامہ لگاتے تھے کئی کے واسطے ہے. کھانے کو نہیں ملتا تھا بیٹوں کو، مگر خون اتنا زیادہ ہوتا تھا نکالنے کی ضرورت پڑتی تھی. اس لیے صحابہ کو دیکھو فاقے رہتے تھے، کبھی کبھی کھانے کو نہیں ملتا تھا مگر بچے 20 25 30، اور ہمارے مرغے کھا کے بھی 2 بچے. جی بکرے مرغے کھا کے بھی جو ہے خون چڑھانا پڑتا ہمارے کو. وہ صحابہ عرب تھے، فاقوں کے بعد بھی اتنی ان میں طاقت ہوتی تھی. جی سالانہ ان کو خون نکالنا پڑتا تھا. جی ہجامہ کرنا پڑتا تھا. بہرحال تو اس عورت نے ظاہر بات ہے بکری انہیں ذبح کری ہوں گی نا. جی بہرحال تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، مگر اہل کتاب ہوں. اب آج کل کے یہ عیسائیاں جو ہیں نا انہوں ناستک ہو گئے، مذہب سے بیزار ہیں بیٹے. میں دیکھا لندن میں بڑے بڑے چرچ ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں چرچوں کو. وہاں کے لوگاں بولے مول صاحب وہ گورے تو نہیں آتے یہاں چرچوں میں عبادت کے واسطے، وہ کالے آتے ہیں افریقن، بہت مذہبی پکے بیٹے، انہوں پابندی سے آتے ہیں. اس لیے وہاں ایک کمیٹی ہے انگلستان میں، برطانیہ میں، جو یہ دیکھتی ہے کہ یہ چرچ میں کوئی بھی نہیں آ رہا، تو اس کے بعد انہوں اس کو بیچ دیتے. پھر کوئی بھی خریدو، مسلمان خرید کے مسجد بنا دیتے، ہندو خرید کے مندر بنا دیتے، سیٹاں خرید کے ہوٹل بنا دیتے. جی تو بعض ایسے بھی مسجدیں ہیں باہر سے تمہارے کو چرچ دکھتا ہے، اندر گئے تو مسجد ہے، کیونکہ وہ کرسچنوں بیچ دیتے ہیں نا. جی تو جو مذہب سے بیزار ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، یاد رکھو، کیونکہ تو کافر ہے، وہ اہل کتاب نہیں رہا. اور جو عورتیں مذہب کو ہی نہیں مانتے وہ اہل کتاب نہیں رہی. وہ
ان سے نکاح حرام ہے. جو اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا گیا. فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے، ہاں جی، اضطرار مجبوری، بے چین. مجبوری کی تعریف کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ جو مرنے کے قریب ہو جائے. اور ہم بولتے ہیں 3 دن کا بھوکا، یہ اب 3 دن کی ضرورت نہیں، 1 دن بھوکا رہا تو مر جا رہا ہے جی. تو بہرحال فمن اضطر، جو شخص اتنا مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، کھانے کو نہیں ملا تو مر جائے گا. اب وہ مردار جانور میں سے کھا کے زندگی بچانا چاہے تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن 2 کنڈیشن اللہ نے لگائی، غیر باغ ولا عاد، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. کیا مطلب؟ بغاوت کرنے والا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بچانے کے واسطے مردار کا گوشت لایا تو صحیح، لیکن اس کو تیل لگا کے فرائی کر کے نمک مرچی ٹیسٹی بنا کے کھا رہا، یہ ہے بغاوت. ہاں جی، اللہ نے مجبوری میں اجازت دی تھی، انہیں اس کو ٹیسٹی بنا کے کھا رہا، یہ ہے بغاوت. اور حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے اتنا ہی کھائے کہ زندگی بچ جائے، پھر حلال کی تلاش میں نکلے. ہاں جی، انہیں حلق تک کھا رہا فل، اللہ نے فرمایا یہ درست نہیں اس کے لیے. 2 کنڈیشن، غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب بعض لوگ بولتے ہیں اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یاد رکھو ایک اصول کی بات، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں قیامت تک حلال ہیں، وہ اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ قیامت تک حرام ہے. حرام کبھی حلال نہیں ہوتا. ہاں کوئی مجبوری سے وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گا، الگ بات ہے، لیکن حرام حلال نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھو. اسی طرح سے وہ دوائیں جس میں الکوہل مکس ہے، شراب حرام ہے، تو جس دوا میں شراب شامل ہو وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹروں نے وہی دوا تجویز کی جو الکوہل مکس ہے، اور اس کے سوا کوئی اور دوا ہے نہیں حلال، ہے بات سمجھ میں، تو اس دوا کا استعمال کرنا اس کے لیے ٹھیک ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. مگر غیر باغ ولا عاد، لذت لے کے نہیں اور حد سے زیادہ نہ پیے. مجبوری میں وہ دوائیں جس میں الکوہل ہوتا ہے تم لیں گے بہت کم مقدار میں. یاد رکھو شراب 1 قطرہ بھی حرام ہے، اور شراب مطلقاً حرام ہے. نشہ آئے تو بھی حرام ہے، نشہ نہ آئے تو بھی حرام ہے. کیونکہ یہ گورے انگریزاں فل رہتے، ہمیشہ پورے ہوش میں رہتے، اور پیے تو زیادہ ہوش رہتا ان کو بیٹوں کو. اب فل سردی میں گیا تھا میں، ہم 2 کوٹاں پہن رہے تو سردی رک رہی نہیں. انگریزاں سوٹر نہیں، مفلر نہیں، رائٹ پھر رہے ہو نا. میں بولا یہ جناتا ہے کیا بیٹے؟ ہمارے کو اتنی سردی ہو رہی، ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ بولے نہیں مسا لگائے والے رہتے. تو شراب مطلقاً حرام ہے، یاد رکھو 1 قطرہ بھی حرام ہے. اور شراب نشہ آئے تو بھی حرام، نہیں آئے تو بھی. ہاں باقی جو چیزیں ہیں باقی میں شرط ہے، کل مسکرین حرام، باقی میں نشہ آئے تو حرام ہے. باقی میں نشے کی شرط، مثلا تمباکو ہے،
سگریٹ ہے، گٹکا ہے، جی اگر اس میں نشہ آئے تو حرام، اور نہیں آئے تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ایسے ہمارے جیسے اولڈ مین فل جو ہے سگریٹ نہ مارتے ہیں، اس کے بغیر ان کا نہیں ہوتا ہے، جی جب تک وہ تمباکو نہیں کھائے نا تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ان کا۔ تو اگر نشہ نہ آئے تو مکروہ ہے، اور نشہ آئے تو حرام ہے، کل مسکرین حرام۔ لیکن شراب میں یہ شرط نہیں ہے، شراب مطلقاً حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو بے چین ہو جائے، مجبور ہو جائے، بشرطے کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی علماء یہ اپنی عوام سے اللہ کی کتاب کی ان آیتوں کو چھپاتے تھے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے عمراء سے، بادشاہوں سے، مالداروں سے رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اس کے بدلے میں حقیر قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ رشوت نہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے رحمت سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، کیا ہی صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ کتنا شوق ہے بیٹوں کو جلنے کا، ہاں جی۔ یاد رکھو ایک بہت بڑا عالمی شہرت یافتہ ہیوی ویٹ چمپئن محمد علی کیلے، نام سنے تھے نا، امریکہ کے تھے، ہاں جی، عیسائی تھے پہلے، بعد میں اسلام قبول کیے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ دلی آئے تھے، ہاں جی، لوگاں دیکھنے کے واسطے گئے تھے ان کو فل۔ تو بہرحال محمد علی کیلے ہمیشہ اپنے جیب میں ماچس کی ڈبی رکھتے تھے، ماچس کی ڈبی۔ اور تعجب کی بات ہے کبھی سگریٹ نہیں پیتے تھے وہ محمد علی کیلے۔ تو کسی نے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تم جو ہے سگریٹ نہیں پیتے پھر یہ ماچس کی ڈبی کہہ کے واسطے رکھتے ہیں، دوسرے کی ہیلپ کرنے کے واسطے کیا؟ دیکھو سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے، پان کھانے والے کتنے بھی مالدار ہندے مگر بھیک مانگنے کی عادت رہتی ہے جی، کہاں ذرا ماچس کی کاڑی ہے کیا دیو، ہاں جی۔ تو پوچھا گیا جب آپ سگریٹ نہیں پیتے پھر ماچس کی ڈبی کیوں رکھتے ہیں؟ تو محمد علی کیلے نے کہا یہ بات سچ ہے، میں نہ سگریٹ پیتا ہوں اور نہ کسی کی سگریٹ سلگا کے دینے کے واسطے یہ ماچس کی ڈبی رکھا، بلکہ جب بھی مجھے گناہ کا خیال آتا ہے، جب بھی میرے دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو میں اپنی ماچس کی ڈبی نکال کر، ماچس سلگا کر اپنی انگلی کو اس پہ رکھ دیتا ہوں،
جب انگلی جلنے لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں دل سے کہتا ہوں کہ معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ باریک باریک باتیں ہیں مگر اس میں بڑے سبق ہوتے ہیں، یاد رکھو، عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، دیکھو کتنا شوق ہے بیٹوں میں جلنے کا، ہاں جی، کیا ہی صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ یقیناً مخالفت میں بہت دور نکل گئے، واپسی کے چانسز نہیں ہیں ان کے۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفصیل اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگلی آیت جو ہے نا یہ سورہ بقرہ کا نصف ہے، یہاں سورہ بقرہ آدھی ہو گئی، اب آدھی آگے باقی ہے، اور باقی جو آدھی ہے نا اس میں احکامات کا بیان ہے، اور وہ احکامات جو بیان کیے گئے ہیں اس کا عنوان ابواب البر سے اللہ نے قائم فرمایا کہ نیکی کیا ہے، اس میں ایمان، اعمال، اخلاق اور حقوق العباد، یہ تمام احکامات بیان کیے جائیں گے۔ وہ تفصیلات تو آئے گی آگے، لیکن ان تمام تفصیلات کا اجمال یعنی شارٹ کٹ اس آیت میں لیس البر میں بیان کیا گیا۔ اس میں اس ایک آیت میں 16 احکامات شارٹ کٹ میں بیان کیے گئے، پھر آگے ہر ایک کی تشریحات اور تفصیلی احکامات آگے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآنی مجلس میں جو بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، شہریت کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، ظالمانہ قوانین سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ اگر تو نے ہماری دعا قبول نہ کی، یہ کافر طعنہ دیں گے کہ ان کا تو خدا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ ہے، تیرے حبیب کی امت ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہر ایک کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔